كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور۔ پھر سورہ مائدہ کے آخری میں دیکھیے آپ آیت 118، بہت اہم آیت کہ اس میں کہا گیا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دعائیں کرتے تھے ان میں سے خاص طور پر اس دعا کو نقل کیا گیا کہ بار الہ، یہ لوگ تیرے ہی تو بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف فرما دے تو بہت طاقتور ہے، تو حکمت والا ہے، اور اگر نہیں تو یہ تیرے ہی تو بندے ہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جو جیسے صحیح حدیث میں آتا ہے، مسند احمد ابن حنبل وغیرہ کی روایت ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اسی آیت سے جب آپ تلاوت فرما رہے تھے، گویا رات بھر جو آپ کا قیام اللیل کا اہتمام ہوا کرتا تھا اسی آیت کو دہراتے رہے صبح تک، اور ایک عجیب سی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو گئی، گریہ وزاری کی کیفیت کہ اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے، ان کے گناہوں پر مواخذہ کرے تو یہ تیرے انصاف کا تقاضا ہے، تو انصاف کرنے والا ہے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو ان کو معاف کر دے تو یہ تیرے ہی تو بندے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی غلطیوں کو، گناہوں کو دیکھ کر تڑپا کرتے تھے اور اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد میں سورہ انعام کے اندر شروع میں وہاں لوگوں کے اندر جو غیر سنجیدہ انداز سا پیدا ہو گیا تھا، مشرکین کا خاص طور پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بجائے مختلف طریقوں سے غیر سنجیدہ مطالبات کیا کرتے، یعنی اسے فن، جوک، مذاق کا ذریعہ بنایا کرتے تھے۔ کبھی کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کے پیچھے آگے پیچھے فرشتے کیوں نہیں چل رہے ہیں باڈی گارڈ کے طور پر؟ کبھی کہتے کہ آپ کے گھر کے اطراف خزانے کیوں نہیں ہیں؟ کبھی کہتے کہ آپ کے اوپر آسمان سے کوئی خاص چیز کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے؟ اس طرح کے غیر سنجیدہ مطالبات کیا کرتے، جس کو سخت یہاں پر ملامت کی گئی۔ اور یہ آیتوں کو ذہن میں رکھیے، بہت سارے لوگ اس وقت بھی ایسے ہیں مسلم سماج میں دین پسندوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، جوک کرتے ہیں۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دین اللہ کا نازل کردہ ہے، اگر ہم قبول کرتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں قبول کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، تو کم سے کم عمل کرنے والوں کا جوک اور مذاق اڑانے کی تم کوشش مت کرو۔ اور پھر آیت 17 کے اندر قضا و قدر کا قانون الہی بتایا گیا۔ وہ کیا ہے؟ ڈیوائن ڈکری، جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقرر فرما دی اس کی حکمت اور مشیت سے۔ دنیا کی کوئی چیز اللہ کے فیصلے کے بغیر ہو نہیں سکتی، نفع اور نقصان کا پہنچانے والا وہ ہے۔ پوری دنیا مل کر مجھے 1 منٹ پہلے مارنا چاہے، جو وقت مقررہ اللہ نے فرما دیا نہیں مار سکتی، اور اگر پوری دنیا مل کر مجھے 1 منٹ کی زیادہ زندگی دینا چاہے جو اللہ نے مقرر کیا اس کے مقابلے میں نہیں دے سکتی۔ اسی لیے آیت 17 آپ ذہن میں رکھیے، بلکہ اس کو نوٹ کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کو اپنے بچوں کو سمجھائیے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ نفع اور نقصان یہ اللہ کی حکمت اور مشیت سے ہوتا ہے۔ اللہ کی حکمت اور مشیت کے بغیر کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ دوسروں کو وہ فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور توفیق کے بغیر۔ پھر آیت 28 میں جو مشرکین عرب عام طور پر کہا کرتے تھے یہی زندگی ہے، جو کچھ ہے یہی ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نیست، پھر کہاں زندگی کا، پھر کہاں موت، جہنم، جنت، یہ سب باتیں ہیں۔ جو کچھ زندگی ہے یہی زندگی ہے، رنگ رلیاں مچا لو اس میں، جو چاہے کر لو، جیسے چاہے کر لو۔ وہ بھی اسی طرح کہا کرتے تھے مشرکین عرب، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ یہی زندگی ہے، نہ دوبارہ کوئی پیدا ہمیں کھڑا کرے گا، نہ حساب، نہ کتاب، نہ جنت، نہ دوزخ، یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن میدان محشر میں وہاں دیکھ لے گا ہر آدمی،
جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سب کو پیش کیا جائے گا، ہم سب کو کھڑا کیا جائے گا اور اپنے اعمال کا وہاں پر ہم سب کو حساب دینا ہوگا۔ سوچئے کہ وہ اللہ جو پہلی بار ہمیں پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا مشکل ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کا معاملہ کن فیکون کا معاملہ ہے، اس کے لیے کوئی چیز امپاسبل یا کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ پھر آگے آیت 42 میں 42 میں دعا کا طریقہ بتایا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہی گئی، اللہ تعالیٰ کی گرفت کیسے کیسے لوگوں پر آتی ہے، مختلف آزمائشیں آتی ہیں، تو ایک تو دعا کرنا چاہیے کہ آزمائشوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نجات دے، اور دوسری یہ ہے کہ اپنے اعمال کو چیک کرے آدمی، کوئی بھی مصیبت، آفت، ابتلا کوئی بھی آئے تو اپنے اعمال کو چیک کرے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ابتلا اور آزمائش، ٹیسٹ اور ٹرائل کا قانون یہ پہلے دن سے چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ اس معاشرے کے سب سے اونچی ہستیاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ انہیں بھی آزمائش سے گزارا گیا۔ لیکن یہاں کیوں یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، یہ مصیبتیں، ابتلا، بلائیں، وبائیں کیوں آتی ہیں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مومن اگر چوٹ بھی لگ جائے تو دیکھتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی مصیبت آئی، کوئی بیماری آئی تو کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ سب سے پہلے وہ اپنے نام اعمال کو خود ٹٹولتا ہے، خود چیک کرتا ہے، پھر اللہ سے مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے مومنانہ انداز۔ صرف ظاہری اس کے لیے ایکسپلینیشن کرنا، یہ بیماری، یہ وبا، یہ بلا صرف اس لیے آئی ہوگی، اس لیے آئی ہوگی، یعنی میں اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں، میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ نادانی کی بات ہوگی۔ پھر انبیاء کرام اور خاص طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خاص بات یہاں سورہ انعام آیت 50 نوٹ کر لیجئے کہی جا رہی ہے، اس کو بھی نوٹ کریں۔ اسلام کا مزاج اعتدال کا ہے، غلو کسی کی شان میں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی غلو کے نتیجے میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اور یہی غلو پیدا ہو گیا کچھ مسلمانوں کے اندر بھی۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سن لیجیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، اور وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں، بلکہ جو کچھ وہی مجھ پر کی جا رہی ہے میں بھی اسی کو فالو کر رہا ہوں، اور تمہیں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ اسی کو تم فالو کرو۔ اس میں بہت کلیئرلی بعض باتیں بتا دی گئیں۔ اس کے بعد اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بید بھی اس طرح کرے کہ آپ کو جو اللہ نے مقام دیا اس سے آگے بڑھانے کی کوشش کرے تو گویا وہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، یا اس سے گھٹانے کی کوشش کرے نبی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کر کے، گویا وہ دوسری حماقت کر رہا ہے۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ جو مقام اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا اس سے زیادہ کوئی بڑھا بھی نہیں سکتا، بڑھانے کی کوشش کرے گا تو اپنا ایمان غارت کر لے گا، نہ کوئی گھٹائے، اور گھٹانے کی کوشش کرے گا تو اپنے آپ کو خود تباہ کر لے گا۔ جو مقام جس کو دیا گیا اسی پر رکھنا ضروری ہے، یہی اعتدال کا راستہ ہے۔ اور جو لوگ دین کی باتوں میں مذاق اور دل لگی کرتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں آپ نہ بیٹھیں، اور اگر کسی مجلس میں کہیں پر لوگ دین کے ساتھ مذاق اور دل لگی کا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں تو کہا گیا کہ آپ اس مجلس سے اٹھ جائیے۔ یعنی بعض لوگ ہوتا ہے نا، خود نہیں کہتے لیکن جو دین کا مذاق کر رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو جرم میں وہ بھی برابر کے شامل ہیں۔ آپ بولیں یا آپ سنیں، دونوں طرح سے گناہگار ہوں گے۔ اس لیے ایسی مجلس جہاں دین کا مذاق ہو رہا ہو اس سے ہٹ جانا چاہیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کہ جب وہ دین کے بارے میں مذاق، جوک، دل لگی اس طرح کا انداز اختیار کریں
ان کو نصیحت کر دیجئے اور پھر اس کے بعد وہ مجلس چھوڑ دیجئے تاکہ آپ گناہ گاروں میں شامل نہ ہوں۔ پھر آیت 75 سے آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ایک خاص اینگل سے۔ دعوت و تبلیغ کے ان کے اپنے انداز تھے، کس طرح سے وہ تبلیغ کرتے تھے، کنونس کرنے کا انداز دیکھیے۔ ایک موقع پر ستاروں کے ذریعے سے وہ کنونس کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا ستارے کو چمکتا ہوا رات میں، تو انہوں نے کہا شاید یہ میرا رب ہے، کیونکہ وہاں ستارہ کی پرستش بہت ہوتی تھی، تو یہ میرا رب ہے۔ ظاہر ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارہ غروب ہو گیا، اسٹار، تو انہوں نے کہا کہ جو اپنا وجود باقی نہ رکھ سکے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا پاورفل انداز ہے سمجھانے کا۔ پھر اس کے بعد میں ایک مرتبہ دیکھا چاند، تو وہ اس میں روشنی زیادہ ہے، کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ روشن ہے۔ پھر ظاہر ہے صبح ہوتے ہوتے چاند بھی ڈوب گیا، تو کہا کہ یہ بھی ڈوب گیا ہے تو یہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد میں سورج، اور سورج کی تو روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، پورا دن جہاں اجالے میں منور ہو جاتی ہے۔ پھر رات آتے آتے سورج بھی ڈوب گیا، تو انہوں نے کہا کہ جو اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں ان سارے معبودان باطلہ سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ جو اپنے وجود کو باقی نہ رکھ سکے وہ ہمارے لیے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جس کا کوئی کسی معنی میں شریک نہیں ہے۔ اور اسی اللہ کے بارے میں جو ایک بات کہی گئی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ اس کی صفات کیسی ہیں؟ جیسے اس کی شان ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کے ہاتھ ہیں تو میری طرح ہوں گے، نہیں، میرے ہاتھ تو کمزور ہیں، لیمیٹڈ طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی صفات، اللہ کے نام جو ہیں، اس کے بارے میں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جیسے بتایا گیا ہم ویسے ہی قبول کر رہے ہیں، اس میں کوئی تعویل نہیں کرتے اپنی طرف سے، یا اسی طریقے سے اس کے اندر کوئی تشبیہ نہیں دیتے کہ اللہ کے ہاتھ میری طرح ہوں گے، اللہ دیکھ رہا ہے تو جیسے میں دیکھتا ہوں یہ غلط ہوگا۔ اللہ دیکھ رہا ہے جیسے اس کی شان ہے، اللہ کا علم ہے جیسے اس کی شان ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان ہے۔ اور آخری جو بات کہی گئی، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، آپ ان کے معبودان باطلہ کے لیے کوئی برا لفظ مت کہیے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کے مرتکب ہوں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ تو دیکھیے یہ پاکیزہ انداز بتایا گیا کہ معبودان باطلہ ہیں، مگر آپ ان کو گالی دینا یا بری بات کرنا یہ درست نہیں ہے۔